سامعین کرام، ہمارے اس سلسلہ سبق کا نام تو سب کو یاد ہے کہ عادتیں عبادتیں کیسے بنتی ہیں۔ آدمی کے جو کام کرنے کے دنیاوی کاموں سے تعلق رکھنے والے کام ہیں، ان کو اگر ہم اپنی مرضی سے کریں گے تو وہ عادت رہے گی، اور اگر ہم اس کو اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کریں گے تو وہ عبادت بنیں گے۔ انہی عادتوں میں سے، انہی ضرورتوں میں سے ہر بندے کو جو ضرورت پیش آتی ہے وہ ہے بازار میں جانا۔ تو اس کو اگر ہم اپنی مرضی سے آنا جانا رکھیں گے تو ٹھیک ہے، ضرورت پوری ہو جائے گی، اپنی عادت اپنا کام مکمل ہو جائے گا، لیکن وہ عبادت نہیں بنے گا۔ تو یہاں ہمارے اس سبق کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے ان کاموں میں عبادت کا پہلو پیدا کرنا ہے کہ یہ ہمارے کام عبادت بن جائے۔ اس کے لیے کچھ آداب ہیں جن کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ ان میں سے جو بہت اہم آداب ہیں وہ میں نے یہاں لکھ دیے ہیں۔ مسائل تو بہت زیادہ ہوتے ہیں، لیکن جو ضروری چیزیں جو ہر بندے کو سامنے اپنے نظر میں رکھنی چاہیے وہ میں نے لکھ دی ہیں، اور انشاءاللہ اس کے ساتھ ساتھ ہم اس کو سمجھتے بھی ہیں۔ پہلی ادب کی چیز یہ ہے کہ بازار سیر و تفریح کی جگہ نہیں ہے، وقت گزارنے کی جگہ نہیں ہے، صرف ضرورت کے لیے آدمی کو جانا چاہیے۔ بلا ضرورت کہ آدمی کے پاس وقت ہے اور وہ کہے کہ چلے میں چکر لگا کے آتا ہوں، بازار میں جا کے بیٹھ جاتا ہوں، رونق دیکھ کے آتا ہوں، اس مقصد کے لیے بازار نہیں جانا چاہیے۔ جانا ہے تو صرف اپنی ضرورت کے پیش نظر، بلا ضرورت بازار میں نہیں جانا چاہیے۔ اس کی وجہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، احب البلاد الی اللہ مساجدہا، کہ اس زمین پر جتنی بھی جگہیں ہیں سب سے زیادہ محبوب ترین جگہیں اللہ کے ہاں مسجدیں ہیں۔ وَأَبْغَضُ الْبِلَادِ إِلَى اللَّهِ أَسْوَاقُهَا أو كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ اور اس دنیا میں جتنی بھی جگہیں ہیں سب سے زیادہ ناپسندیدہ جگہ اللہ کے ہاں بازار ہے۔ تو آدمی کو ناپسندیدہ جگہ پر بلا ضرورت نہیں جانا چاہیے، بلکہ بقدر ضرورت اور بوقت ضرورت جانا چاہیے۔ تو پہلا ادب یہ ہے۔ دوسرا ادب یہ ہے کہ جب آدمی بازار میں جائے تو اپنی نظروں کی حفاظت کرے، کیونکہ وہاں مختلف ایسی چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں کہ جن کو دیکھنا جائز نہیں ہوتا۔ مثلا غیر محرم ہے، یا کچھ ایسی فحش قسم کی تصاویر ہیں، یا کچھ ایسے مناظر ہیں جن کو دلچسپی سے دیکھنا منع ہے۔ تو ایسے مناظر کو دیکھنے سے اپنی نظروں کی حفاظت کرنا یہ ضروری ہے۔ اسی طرح تیسرا یہ ہے ادب کے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے رہنا۔ یعنی اگر آپ کو امر بالمعروف کا مطلب ہے نیکی کا حکم دینا، اور نہی عن المنکر کا مطلب ہے برائی سے منع کرنا۔ اگر بازار جاتے ہوئے کوئی نیکی کا موقع ہے تو لوگوں کو نیکی کا حکم دے دے، اور اگر کوئی برائی ہوتی دیکھ رہے ہیں تو اس سے لوگوں کو منع کر دے۔ ان چیزوں کا خیال رکھنا یہ بھی بازار کے آداب میں سے ایک ادب ہے۔ چوتھا ادب یہ ہے کہ بازار میں جب آدمی جائے تو جو بندہ بھی اسے ملتا ہے مسلمان، چاہے اسے آپ پہچانتے ہیں یا نہیں پہچانتے، پہلے سے اس سے تعارف ہے یا نہیں ہے، تو اس بندے کو سلام کہنا یہ بھی اس کے آداب میں سے ایک ادب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، افشوا السلام، سلام کا لفظ تم پھیلا دو۔ جو بھی بندہ تمہیں ملتا ہے، جو آپ کی پہچان میں ہے یا نہیں ہے،
اس کو آپ سلام کہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے میں بہت مشہور ہیں، ان کا یہ معمول تھا کہ عصر کے بعد ان کے پاس وقت فارغ ہوتا تھا تو وہ بازار سے ایک طرف داخل ہوتے اور دوسری طرف سے نکل جاتے۔ خادم نے پوچھا کہ حضرت آپ نہ کوئی چیز خریدتے ہیں نہ بیچتے ہیں، بس ایک طرف سے داخل ہوتے ہیں اور دوسری طرف سے نکل جاتے ہیں، کوئی آپ کے آنے جانے کا مقصد معلوم نہیں۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں دراصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حکم پر عمل کرنے کے لیے آیا ہوں۔ وہ حکم کیا ہے؟ افشوا السلام، سلام پھیلاؤ۔ مجھے اتنے بندے کہیں اور ملتے نہیں جہاں میں ان کو جا کر سلام کروں، بازار میں بکثرت لوگ مل جاتے ہیں تو میں صرف لوگوں کو سلام کرنے آتا ہوں۔ تو یہ ہے، سلام کہے بغیر کسی بندے کے پاس سے نہ گزریں، چاہے پہلے سے پہچان ہے یا نہیں ہے۔ اسی طرح پانچواں ادب یہ ہے کہ اگر کسی آدمی کو دیکھا ہے کہ وہ مظلوم ہے، اس پر ظلم ہو رہا ہے، تو ظلم ہوتا ہوا دیکھ کر گزر نہیں جانا چاہیے، بلکہ جس حد تک ممکن ہو اس کی مدد کرنی چاہیے۔ تو مظلوم کی مدد کرنا یہ بھی بازار کے آداب میں سے ایک ادب ہے۔ اسی طرح چھٹا ادب یہ ہے کہ بازار میں گزرتے ہوئے کسی کو تکلیف نہ دی جائے۔ عام طور پر آدمی جب گزرتا ہے تو چونکہ رش ہوتا ہے، بھیڑ ہوتی ہے، اس میں ہو سکتا ہے کہ اس کی کوئی چیز کسی کو لگ جائے، کوہنی لگ جائے، یا اس کی سواری کے ساتھ کسی کے ٹکر ہو جائے۔ ایسا اگر عمل ہے تو اس کو پہلے سے ذہن میں رکھ کر آدمی ایسے گزرے کہ کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے جس کا مفہوم ہے کہ جو آدمی ہماری مسجد کے پاس سے گزرے، ہمارے بازاروں میں سے گزرے، اگر اس کے ہاتھ میں تیر ہیں تو وہ تیر کا اگلا جو نوک والا حصہ ہے اسے تھام کے رکھے تاکہ کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ تو اس لیے آدمی کو تکلیف دینے سے گریز کرنا چاہیے۔ ساتواں ادب یہ ہے کہ بازار چونکہ اللہ کی مبغوض ترین جگہ ہے، ناپسندیدہ ترین جگہ ہے، ایسی جگہ میں عام طور پر غفلت بہت ہوتی ہے، تو اس موقع پر ان سارے گناہوں کا جو کفارہ اللہ نے مقرر کیا ہے صدقہ کرنا، تو آدمی کچھ نہ کچھ صدقہ ضرور کرے، چاہے تاجر ہے چاہے خریدار ہے، اس کو جتنی حسب توفیق ہے وہ بازار میں جا کر صدقہ کرے تاکہ اللہ کے غصے کا وہ مورد نہ بنے۔ اور اسی طرح آٹھواں ادب یہ ہے کہ تجارت یعنی خرید و فروخت، کوئی چیز بیچنا یا کوئی چیز خریدنا، اس میں اتنا مگن نہ ہو کہ آدمی اللہ کے ذکر سے ہی غافل ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، ایسے بندے ہیں کہ اللہ کے محبوب بندے ہیں کہ ان کو تجارت، خرید و فروخت اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتی۔ تو ایسا بندہ بننا چاہیے کہ اگر کوئی چیز خریدنے آیا ہے، بیچنے آیا ہے، تو نماز کا اہتمام ہونا چاہیے، بوقت نماز آدمی غافل نہ ہو۔ اسی طرح خاص طور پر تاجروں کے لیے اور خریداروں کے لیے بھی یہ ادب ہے کہ سچائی سے کام لینا، سچائی اختیار کرنا، کیونکہ بازار میں جو بندہ کوئی چیزیں خرید رہا ہے، اگر اس میں کوئی عیب ہے، اس میں کوئی کمی پائی جاتی ہے، اس کی کوالٹی میں کوئی کمی پائی جاتی ہے، اس کے اندر کوئی نقص ہے، تو ایسا نہ ہو کہ جھوٹ بول کر اپنا مال بیچ دے، اور خریدار اگر اس کے پاس جو پیسے ہیں اس میں کچھ کھوٹ پن ہے، کوئی اس میں خرابی ہے، تو اس کو جھوٹ بول کر نہ دیتا رہے بلکہ سچائی اختیار کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، کہ جو تاجر سچا ہو، امانت دار ہو، اس کا انجام نبیوں کے ساتھ اور صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ اور نیک لوگوں کے ساتھ ہوگا، اور جو جھوٹا ہے اس کا پھر کس کے ساتھ ہوگا۔ اس لیے سچائی اختیار کرے تاکہ اس کا انجام اچھا ہو۔ 10واں ادب یہ ہے کہ خرید و فروخت کے وقت جو چیز خریدی جا رہی ہے، بیچی جا رہی ہے، اگر اس میں عیب ہے تو اسے چھپانا نہیں چاہیے، واضح طور پر بتا دے کہ اس میں یہ عیب پایا جاتا ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، ان کی بھی ایک دکان تھی، انہوں نے دکان پر ایک آدمی کو مقرر کیا تھا، خود دین کے کاموں میں مصروف رہتے تھے،
اپنے خادم کو کہہ گئے کہ یہ کپڑا ہے، اس کپڑے میں ایک عیب ہے، جب بھی اسے بیچنا عیب بتا کر بیچنا اور اس کی قیمت بھی بتا دینا، اگر وہ ان کو منظور ہو تو لے لیں گے، نہیں تو پھر چھوڑ دیں گے۔ وہ اپنے کاموں میں مصروف تھے کہ عصر کے وقت آئے حساب کتاب لینے کے لیے، تو دیکھا کپڑوں کو دیکھا تو وہ جو خاص کپڑا تھا عیب دار وہ موجود نہیں تھا۔ پوچھا خادم سے بک گیا؟ کہا جی بک گیا۔ کیا آپ نے عیب بتایا تھا؟ اس نے کہا اوہو مجھے تو یاد ہی نہیں رہا، عیب بتانا یاد نہیں رہا۔ انہوں نے کہا کہ کون خرید کر گئے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ یہاں سے کچھ حاجی گزر رہے تھے، حج کرنے کے لیے جا رہے تھے، انہوں نے وہ کپڑا خریدا ہے۔ تو حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے ان کا پیچھا کیا، ان کے پاس گئے۔ جب وہ سفر میں کرتے کرتے ان کے پاس پہنچے، جا کر کہا کہ یہ کپڑا آپ نے فلاں دکان سے خریدا ہے؟ جی یہ خریدا ہے۔ کتنے کا خریدا ہے؟ اتنی قیمت ہے۔ کہا کہ یہ لو قیمت اور یہ کپڑا مجھے واپس کر دو۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنی مرضی سے خریدا ہے۔ انہوں نے کہا مرضی سے تو خریدا ہے لیکن اس میں عیب تھا وہ بتانا یاد نہیں رہا، اور ایسا کوئی کپڑا، ایسی کوئی چیز بیچنا جس میں عیب ہو اور آدمی عیب بتائے بغیر اسے فروخت کر دے، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف ہے۔ اور انہوں نے وہ کپڑا واپس لیا، اس بیع کو ختم کیا اور پھر واپس لے کر آئے۔ یہ اس وقت تک بے چین رہے جب تک وہ کپڑا واپس نہیں لے کر آئے۔ ایسا مسلمان ہونا چاہیے کہ اگر کسی چیز میں عیب ہے تو وہ عیب والی چیز کو بیان کیے بغیر آگے نہ بیچے۔ اسی طرح 11واں ادب یہ ہے کہ جھوٹی قسموں سے پرہیز کرنا، کیونکہ عام طور پر جب خرید و فروخت میں بات چیت ہوتی ہے تو کبھی گاہک جھوٹ بولتا ہے کہ مجھے تو یہ چیز فلاں جگہ سے بڑی سستی مل رہی ہے، کبھی تاجر جو ہے وہ جھوٹ بول دیتا ہے کہ مجھے تو اس چیز کے اتنے پیسے مل رہے تھے اور یہ چیز بڑی مہنگی ہے، میں نے اتنے کی خریدی ہے۔ اس پر بعض اوقات بحث ہوتے ہوتے قسموں تک بات پہنچ جاتی ہے، کبھی تاجر قسم اٹھا لیتا ہے، کبھی خریدار قسم اٹھا لیتا ہے۔ اگر ویسے تو اولاً قسموں سے ویسے اجتناب کرنا چاہیے، قسم تو ایک آخری حد ہوتی ہے اور وہ بلا ضرورت قسم اٹھانی نہیں چاہیے، لیکن اگر اٹھانے کی ضرورت بھی پیش آ جائے تو سچی قسم اٹھائے، کبھی جھوٹی قسم نہ اٹھائے۔ تو اس لیے جھوٹی قسم سے پرہیز کرنا۔ 12واں ادب یہ ہے کہ ناپ تول میں کمی سے اجتناب کرنا۔ بہت ساری ایسی قومیں جن پر اللہ تعالیٰ کے عذاب آتے ہیں، ان قوموں کے جو کوتاہیاں اور ان کے اندر جو غلطیاں پائی جاتی ہیں ان میں سے ایک غلطی یہ ہے کہ ناپ تول میں کمی کرنا، کہ خود خریدتے وقت زیادہ لینا اور بیچتے وقت دوسروں کو کم کر کے دینا۔ یہ بہت بڑی خیانت ہے، اللہ کو بہت ناپسند ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی جو قوم پر عذاب آیا تھا، اس عذاب کی ایک وجہ تو شرک تھا اور دوسری وجہ یہ تھی کہ وہ ناپ تول میں کمی بیشی کرتے تھے۔ تو اس لیے بازاروں کے اندر اس کام سے بھی اجتناب کرنا، کیونکہ وہاں اکثر ایسا ہوتا ہے، تو ایسا کام نہ کرنا ہے نہ کسی کو کرنے دینا، کیونکہ یہ برائی ہے، اس سے منع بھی کرنا ہے۔ اس کے لیے بازار میں جاتے وقت جو دعا ہمیں بتائی گئی ہے وہ یہ کلمہ ہے جو میں نے لکھ دیا ہے، تقریباً ہر مسلمان کو یاد ہوتا ہے۔ ایک دفعہ میرے ساتھ پڑھ لیجئے گا، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ یہ کلمہ آدمی کی زبان پر ہونا چاہیے، جیسے ہی بازار میں داخل ہو یہ الفاظ پڑھ لے تو وہ جو غفلت کی جگہ ہے وہاں اللہ کی یاد اس کے دل میں بس جائے گی اور وہ اس بازار کی برائیوں سے، اس کے برے نتائج سے انشاءاللہ محفوظ رہے گا۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی ان عادتوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کر کے عبادت بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔